کیا آپ جانتے ہیں کہ جو بھائی اپنی بہن کا وراثت کا حصہ کھا جاتا ہے وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اپنے چینل قرآن کی بات میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہمارے معاشرے کا سب سے چھپا ہوا ظلم ہے۔ ایک ایسا گناہ جو گھر گھر میں ہو رہا ہے مگر لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ جی، بات ہو رہی ہے بہنوں کی وراثت کی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں ہم بتائیں گے کہ قرآن پاک نے کیسے حصے مقرر کیے اور جو لوگ یہ حق بات دبا دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعید سنائی ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ آخر کہاں آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام رواج بن چکا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو زمین، جائیداد، دکان، گھر سب کچھ بھائیوں کے نام ہو جاتا ہے۔ بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا حصہ تو بھائی ہی رکھ لے گا، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے تو سسرال ہی جانا ہے نا، یہی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ گھروں میں تو بہنوں سے دستخط بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں، حالانکہ دل سے وہ کبھی راضی نہیں ہوتی۔ کچھ جگہ خاموشی سے حصہ روک لیا جاتا ہے اور بہن عمر بھر خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ رشتے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا ہے؟ اب قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بہت واضح انداز میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے خود مقرر کیے ہیں، کسی انسان، کسی جرگے یا کسی پنچایت پر نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کے لیے یہ بھی حصہ ہے اور عورت کے لیے بھی حصہ ہے، یعنی حصے دونوں کے لیے ہیں۔ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ پھر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اولاد کے حصے کیسے تقسیم ہوں گے، والدین کا حصہ کیا ہوگا، بیوی اور شوہر کا حصہ کیا ہوگا۔ ہر رشتے کا حق متعین کر دیا گیا ہے تاکہ کسی کے لیے یہ گنجائش نہ رہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کا حق کم کر سکے یا ختم کر سکے۔ اور پھر ایک بہت سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے آگ میں داخل کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ وراثت کے حصوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نماز، روزہ اور دوسرے فرائض کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی خاندانی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے دین کا معاملہ۔ پھر بات کی ہے یتیموں اور کمزوروں کے مال کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی سخت آیت نازل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں اور دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ بہن بھی گھر میں کمزور ہی ہوتی ہے، باپ کے مرنے کے بعد وہ اکیلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ اپنے بھائیوں سے لڑ نہیں سکتی، عدالت نہیں جا سکتی کیونکہ وہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی۔ یہی کمزوری ہے، یہی مجبوری ہے جو بھائیوں کے لیے موقع بن جاتی ہے اور وہ بہنوں کا حصہ دبا لیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ویسا ہی ظلم ہے جیسا یتیم کا مال کھانا، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھائی بہن کا حصہ دباتا ہے وہ اپنے پیٹ میں وہی آگ بھر رہا ہے جس کا ذکر یتیموں کے مال کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چند لاکھ روپے یا ایک پلاٹ کی بات ہے، اتنی سنجیدگی کیوں ہے اس چیز میں، بہت عام سی چیز اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مگر اسلام میں وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عدل کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ نظام پر اعتماد کا مسئلہ ہے۔ جب کوئی بھائی بہن کا حصہ روکتا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام میری مرضی سے بہتر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی، اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جس سے قرآن نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بار بار تعلیم دی کہ حقوق العباد اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں فرماتا جب تک صاحب حق راضی نہ ہو جائے۔
اور یہاں بہنوں کو زور زبردستی سے بھی ان کا حق کھا لیا جاتا ہے، حق مار لیا جاتا ہے، حق تلفی کی جاتی ہے، یا تو انہیں کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، تاکہ وہ خود بیچاریاں جو ہے وہ مجبور ہو جائیں معاف کرنے پہ۔ یعنی نماز روزے کی کوتاہی تو معاف ہو سکتی ہے، مگر بہن کا حق مارنا یہ چیز معاف نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود دل سے معاف نہ کر دے۔ اور آج کل تو یہ رواج چلا ہوا ہے کہ بہنوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہیں مطلب ترس کھا کے اس کو معاف کر دے، کہ بہن کو تو جو ہے وہ شوہر کا بھی حق مل جائے گا، یہ والی چیز آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کی بھی آگے ڈیٹیل ہم پھر کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس کے حصے میں کتنا حق آتا ہے، یہ والی چیز بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں، خاندان میں، رشتہ داری میں کسی بہن بیٹی یا ماں کا حق دبایا جا رہا ہے نا، تو یہ ویڈیو آج ہی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کے کان میں یہ بات جائے اور وہ اس کبیرہ گناہ سے بچ سکیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ خود کسی کا حق روک کے بیٹھے ہیں نا، تو آج ابھی اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور جس کا حق آپ کھا کے بیٹھے ہیں نا یا روک کے بیٹھے ہیں اسے واپس کر دیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی زمین، دنیا کا گھر، یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جانی۔ ساتھ کیا جائے گا؟ صرف آپ کے اعمال جو آپ نے کیے ہوں گے، جو ہم نے کیے ہوں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے احکام آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔